ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله، صدق الله العظيم۔ وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، صدق الله العظيم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد مبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ حاضرین محترم، ایک روایت کے مطابق 18 ذی الحجہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اس مناسبت سے خلیفہ سوم کے فضائل بیان کروں گا اور آپ کی شہادت پر مختصراً روشنی ڈالوں گا، کیونکہ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو خلفائے راشدین کی سیرت ہے اور دوسری چیز اسلامی تاریخ بھی ہے۔ خلفائے راشدین وہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین کا قول و فعل ہمارے لیے قابل عمل ہے، تو اس حیثیت سے خلفائے راشدین کی سیرت سے واقف ہونا ہماری ذمہ داری ہے، اور پھر اسی میں اسلامی تاریخ بھی ہے کہ مسلمان کو اسلام کی تاریخ سے واقفیت ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان ضرور جانے کہ اسلام کا آغاز کیسے ہوا، مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کو کیا مشکلات درپیش آئیں، ہجرت کس طرح ہوئی، مدینہ منورہ میں جنگوں کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد خلفاء کا سلسلہ کس طرح چلا، اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا واقعات رونما ہوئے، اسلام کس طرح دنیا میں پھیلا۔ یہ سب چیزیں ایک مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ اسے احساس ہو کہ اس کے پاس جو ایمان اور اسلام کی امانت آئی ہے 1400 سال کے بعد بھی اس تک اسلام اور ایمان پہنچا ہے، تو اس کے پیچھے یعنی اسلام کی تبلیغ میں، اس کی اشاعت میں اور اس کی خدمت میں کس کا کیا حصہ ہے معلوم ہو جائے۔ اور جب یہ معلوم ہوگا کہ تبلیغ اسلام میں صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں، تابعین کی یہ قربانیاں ہیں، ہمارے بزرگان دین کی یہ قربانیاں ہیں، تو احساس ہوگا کہ میرے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور وہ بھی آنے والی نسلوں تک اسلام کو پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ان نیتوں کے ساتھ ہم خلفائے راشدین کی زندگی سننے اور سنانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کچھ فضائل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں ان میں بہت سارے فضائل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں۔ صحابہ کرام میں ایک طبقہ سابقین اولین کا ہے
جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ صحابہ میں ایک طبقہ اصحاب الہجرتین کا ہے، یعنی جنہوں نے مکہ کی زندگی میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر بعد میں مدینہ منورہ کی طرف، یعنی 2 ہجرتیں انہوں نے کی، جن کو اصحاب الہجرتین کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں ایک عشرہ مبشرہ کا طبقہ ہے، وہ 10 صحابہ جنہیں ایک ہی مجلس میں، ایک ہی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ صحابہ کرام میں بدری صحابہ ہیں، صحابہ کرام میں بیعت الرضوان کے صحابہ ہیں جن کو اصحاب بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں وہ ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام میں وہ ہیں جن کو بعد میں حضور کا خلیفہ بننے کا شرف ملا، حضور کے خلیفہ بننے کا انہیں شرف ملا، تو وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام فضائل عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ چوتھے مسلمان ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تبلیغ پر اور دعوت پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ داخل اسلام ہوئے۔ چوتھے نمبر پر ہیں آپ مسلمان ہونے میں، بالکل سابقین اولین میں بھی سر فہرست ہیں، اور دیگر مسلمانوں کی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام لانے کے جرم میں، جو مکہ مکرمہ میں بہت بڑا جرم تھا اسلام قبول کرنا، باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کو قبول کرنا بہت بڑا جرم تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی بہت ستایا گیا۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان بے سہارا تھے، جن کا کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، جن کی پشت پر بڑے لوگ نہیں تھے، انہیں تو عام لوگ بھی ستاتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، انہیں مارتے تھے، راستہ چلتے پریشان کرتے تھے۔ اور جو معزز قبیلوں کے افراد تھے، جیسے خود عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنی امیہ سے تھے، اور ایک معزز خاندان تھا، قریش کا ایک قبیلہ ہے، اور گھرانہ بھی معزز تھا۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا خاندان مضبوط خاندان تھا، تو عام لوگوں کو جرأت نہیں ہوتی تھی بڑے گھرانے والوں کو ستانے کی، لیکن خود اس قبیلے کے لوگ ان پر ظلم کرتے تھے۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کے چچا حکم بن عاص نے بہت تکلیفیں دی آپ کو۔ سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بہت مارا پیٹا جاتا تھا، سخت دوپہر کی دھوپ میں جانوروں کے چمڑے میں آپ کو لپیٹ کر ڈال دیا جاتا تھا، کوڑے برسائے جاتے تھے، بہت کچھ تکلیفیں دی گئی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، آپ نے صبر فرمایا۔ پھر سابقین اولین کا شرف تو ملا ہی، مکہ مکرمہ کی زندگی میں ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو داماد رسول بننے کا شرف ملا۔ مکہ کی زندگی میں ہی حضور نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرمایا، اور جب بہت زیادہ مکہ میں ظلم بڑھا تو کچھ صحابہ نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، تو ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ملک حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ اس طرح ملک حبشہ کی ہجرت کا شرف ملا،
اور پھر بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا شرف ملا تو اصحاب الہجرتین ہو گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ آنے کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر وہ عظیم جنگ ہے کہ قرآن مجید میں بہت اہتمام سے اس کو بیان کیا گیا، اور ایک روایت کے مطابق مشرکین مکہ کے لیے وہ گویا قیامت کا دن تھا، ایک طرح سے دنیا میں ہی عذاب کا دن تھا ایک طرح سے۔ مشرکین مکہ کی شان و شوکت ٹوٹ گئی اس دن، ان کے سردار مارے گئے، ان کے سردار گرفتار کیے گئے، اور ان کا جو ایک وہم تھا کہ مسلمانوں کو ہم حملہ کر کے شکست دے دیں گے، تو پھر یہ پہلی جنگ تھی۔ ایمان والوں نے جہاد کا جو مظاہرہ کیا تو دنیا کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ انہوں نے صرف مسلمانوں کا معاف کرنے کا کردار دیکھا تھا کہ 13 سال سے یہ مکہ میں ظلم سہ رہے ہیں، معاف کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، انہوں نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ مسلمان کا دوسرا چہرہ نہیں دیکھے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت قتال نازل فرمائی کہ معاف کرنے کا دور ختم ہو گیا، اب جہاد کرنے کا دور ہے، تو پھر سب سے پہلی جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں جو جہاد کا مظاہرہ ہوا، مشرکین کی غلط فہمی دور ہو گئی کہ مسلمان معاف کرنے میں بھی بے مثال ہے اور جنگ کرنے میں بھی بے مثال ہے۔ انہوں نے مسلمان کا دوسرا چہرہ بھی دیکھ لیا۔ یہ بہت بڑی عظیم جنگ ہے، اور اس جنگ میں شامل ہونے والے صحابہ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے۔ جس وقت غزوہ بدر پیش آیا تو حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ سخت بیمار تھیں، ان کے آخری ایام چل رہے تھے حیات طیبہ کے، تو بہت سخت ضرورت تھی ان کے پاس رہنے کی، ان کی تیمارداری کی، ان کا خیال رکھنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم رقیہ کی تیمارداری میں رہو، تو حضور کے حکم سے آپ غزوہ بدر میں تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں رہے، اور ادھر غزوہ بدر ہو گیا۔ اور جب قاصد مدینہ منورہ میں غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو ادھر حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، ان کی تدفین کا انتظام ہو رہا تھا۔ چونکہ حضور کے حکم سے آپ مدینہ منورہ میں تھے، تو جنگ بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا، جب جنگ بدر میں جہاد کرنے والے صحابہ میں وہ تقسیم ہوا، تو حضور نے اس میں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھی حصہ دیا۔ اور آج بھی سیرت نگار بدری صحابہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار کرتے ہیں۔ بدری صحابہ میں آپ کا نام لکھا جاتا ہے، گویا آپ نے نبی کے حکم سے مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، تو گویا انہیں بدر میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضور نے مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت کر گئیں تو حضور نے اپنی ایک اور صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ ایک بیٹی حضور کی آپ کے نکاح میں آئیں اور دنیا سے رخصت ہو گئیں، پھر دوسری بیٹی نکاح میں آئیں۔ سیرت نگار فرماتے ہیں کہ ایک ہی نبی کی دو بیٹیوں سے نکاح کا شرف انسانوں میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضور کے گھرانے والے نور ہیں، تو حضور کے گھرانے کے دو نور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئے، دو بیٹیوں کی شکل میں، ذو النورین، دو نور والے اب کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، جس میں وہ منفرد ہیں، بہت بڑا شرف ہے۔ پھر بعد میں جب 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات فرما گئیں، تو اس وقت چونکہ حضرت
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو مولا کائنات کے نکاح میں تھی، اور حضور کی جملہ 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اب 2 بیٹیوں کے رخصت ہونے کے بعد اب کوئی اور بیٹی نہیں تھی جن سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو سکے۔ ایک روایت امام سیوطی نے یہ بھی بیان فرمائی ہے، تاریخ الخلفاء میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی جو نکاح کے لیے موجود ہوتی، کنواری ہوتی، بے شوہر والی ہوتی، تو میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور دونوں کے انتقال کے بعد حضور نے یہ فرمایا کہ اور بیٹیاں ہوتی تو ان کو بھی میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے پسند تھے حضور کو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی صفت تھی حیا، بہت بڑی صفت تھی، اتنے حیادار تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک درست فرما لیتے اور فرماتے کہ فرشتے جس سے حیا کرتے ہیں کیا میں اس سے حیا نہ کروں۔ بہت حیادار تھے، بہت بڑی صفت ہے حیا۔ علماء اسلام لکھتے ہیں حیا انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ آج ہمیں حیا کی بہت ضرورت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ آج پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حیا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی، حالانکہ آپ مرد ہیں، حیا عورت کے لیے زیادہ ہے۔ حیا کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے عورت کے لیے ہے، 1 حصہ مرد کے لیے ہے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ حیا کے جس مقام پر فائز تھے، آج کے مردوں کو آپ چھوڑ دیجئے، عورتیں بھی اس مقام پر فائز نہیں ہوں گی۔ بہت بڑا زیور ہے حیا، عورت کا سب سے بڑا زیور حیا ہی ہے۔ عورت کی خوبصورتی حیا ہے، عورت کی خوبی حیا ہی ہے۔ کسی عورت میں اگر حیا نہ ہو وہ نیک عورت نہیں کہلا سکتی کسی بھی اعتبار سے، وہ کتنی بھی نمازی ہو، روزہ دار ہو، کتنے بھی حج کیے ہوں، اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے تو اسے نیک عورت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ حیا بہت بڑا حصہ ہے ہمارے دین کا۔ عورت میں حیا ہونی چاہیے اور مرد میں غیرت ہونی چاہیے۔ آج عورتوں سے حیا رخصت ہو گئی، مردوں سے غیرت رخصت ہو گئی۔ عورتیں بے پردہ ہو گئی اور اپنی عورتوں کو، بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ دیکھ کر مردوں کو بھی غیرت نہیں آتی، مردوں کی غیرت مر گئی ہے۔ تو مردوں میں غیرت آنے کی ضرورت ہے اور خواتین میں حیا آنے کی ضرورت ہے، اور بے حیائی ہمیں بربادی کی طرف لے جائے گی۔ بے حیائی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پھوٹ پڑ گئی، بے حیائی کی وجہ سے اچھے خاصے چلتے ہوئے رشتے ٹوٹ گئے، بے حیائی کی وجہ سے خاندانوں پر دھبے لگ گئے، بے حیائی کی وجہ سے ایک بوڑھا باپ مرنے سے پہلے مر گیا، بے حیائی کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے عار محسوس کرتے ہیں، گھروں میں قید ہو گئے۔ یہ کارنامے ہیں، یہ کارستانیاں ہیں۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہر اس کام پر پابندی لگائی جائے جس سے بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہو اور غیرت کی تعلیم دی جائے۔ آج مغرب کا یہ فتنہ ہے کہ دنیا میں بے حیائی عام ہو جائے۔ وہ انسان کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں اور اس حد تک بے حیا بنانا چاہتے ہیں جتنی بے حیائی تو جانوروں میں بھی نہیں پائی جاتی۔ جانوروں میں بھی بعض جانور ہیں جو کچھ حیا سے قریب ہیں۔ جانوروں میں بھی آپ حیات الحیوان پڑھیں گے امام دمیری کی اور بعض علماء کی کتابیں، بعض پرندوں اور بعض جانوروں کے بارے میں
وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ اچھی صفتیں پائی جاتی ہیں. کچھ پرندوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ پرندے، اس میں جو نر ہوتا ہے وہ ایک ہی مادہ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، دوسری مادہ سے تعلقات نہیں رکھتا. کچھ ایسے جانوروں کو انہوں نے بیان کیا جن کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ اپنی ماں سے جفتی نہیں کرتے، پہچانتے ہیں کہ میں اس کی اولاد. بعض جانوروں میں یہ صفات ہے، اور بھی بہت ساری. تو بعض جانوروں میں جب یہ صفات ہے تو انسان تو بہت عظیم ہے، انسان کو تو حیا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے حیادار تھے کہ جب ایسے حیا والے تھے تبھی تو حضور نے فرمایا کہ میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ شرف بھی ملا. پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک موقع وہ آیا کہ حضور نے جنت کی بشارت دی. مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت تھی. ایک میٹھا کنواں تھا مدینہ منورہ میں جو ایک یہودی کا تھا، وہ مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا، عام مسلمانوں کے لیے بہت مشکل تھی. حضور نے بشارت دی کہ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اس یہودی سے کنواں خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا. پانی کی سہولت ہو گئی. پھر ایک موقع آیا جیش عسرت کا، بہت بڑی جنگ تھی، صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو بہت دور جانا تھا جہاد کرنے کے لیے، اور بہت قلت تھی اس وقت اسباب کی. سواری کے لیے اونٹوں کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی، کھانے پینے کے سامان کی ضرورت تھی، ہتھیاروں کی ضرورت تھی، درہم و دینار کی ضرورت تھی اخراجات کے لیے. حضور نے اس وقت عام اعلان فرمایا تھا کہ جس سے جو ہو سکے وہ اسلام کی راہ میں پیش کرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں اونٹ کا ذمہ لیا، گھوڑوں کا ذمہ لیا، ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار پیش کیے. اتنا مال پیش کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان درہم و دینار کو اس طرح اچھالتے ہوا میں اپنے دست اقدس میں لے کر اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کریں اللہ ان کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، وہ مغفرت یافتہ ہو. گویا اس میں یہ بشارت تھی کہ عثمان سے ایسا کوئی فعل ہوگا ہی نہیں کہ جس سے اللہ کے یہاں مواخذہ ہو. گویا کہ ایک حفاظت کی بشارت تھی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف ملا. پھر جب بیعت الرضوان کا موقع آیا، عمرہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو مشرکین مکہ نے روک دیا، عمرہ ادا کرنے نہیں دیا. اس وقت معاہدہ لکھا گیا. پہلے تو جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، پھر صلح ہو گئی، اور جس وقت مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے حضور اور صحابہ کرام تو جب روک دیے گئے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا مکہ مکرمہ حالات جاننے کے لیے. جب آپ تشریف لے گئے اور واپس آنے میں غیر معمولی تاخیر ہوئی تو ایک افواہ صحابہ میں اڑی، ایک غلط خبر آئی صحابہ میں کہ مشرکین مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے. تو یہ بالکل بے اصولی تھی کہ قاصد کو مار دیا جائے. قاصد کو نہیں مارا جاتا، قاصد کی حفاظت کی جاتی ہے، قاصد کو صحیح سلامت بھیجا جاتا ہے، اور قاصد بے خوف ہو کر جاتے ہیں دشمنوں کے پاس بات کرنے کے لیے. قاصد کو نہیں مارا جاتا. یہ صحابہ کرام میں بے چینی پیدا ہو گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن صحابہ میں ایک بے چینی تھی. سب نے حضور کے دست اقدس پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم زندہ ہیں اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے، اور اپنی جان دینے کا موقع آئے گا جان دے دیں گے. سب نے بیعت کی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے تو حضور نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے خود اپنا دست مبارک اٹھایا اور اپنے دوسرے دست اقدس میں رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں.
گویا اس میں اشارہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ زندہ ہیں تبھی ان کی جانب سے بیعت فرما رہے ہیں۔ سمجھنے والے صحابہ سمجھ گئے، ممکن ہے عام صحابہ سے بات مخفی رہی ہو، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف ملا کہ بیعت رضوان کے صحابہ میں آپ کا بھی شمار ہے، گویا اس انداز میں آپ بھی شامل ہیں کہ حضور نے اپنے دست اقدس سے بیعت فرمائی۔ پھر اس کے بعد وہ صلح ہوئی، وہ ایک الگ موضوع ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اب حضور کے جانشین کون ہوں، خلیفۃ المسلمین کون ہوں، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوں۔ معمولی باتیں بھی ہوئی، انصار دعوے دار بھی تھے کہ ہم میں سے خلیفہ ہونا چاہیے، ایک جگہ وہ جمع بھی ہوئے تھے، لیکن پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس مقام پر تشریف لے گئے، اور اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو پھر انصاری صحابہ نے اپنا دعویٰ چھوڑ دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، پہلے خلیفہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تقریباً 2.25 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ آپ کی خلافت اور آپ کے دور خلافت میں ہونے والے کارنامے ایک الگ موضوع ہیں۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وصال فرما رہے تھے تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بحیثیت خلیفہ منتخب فرما دیا، چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ کم و بیش 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ آپ کا دور بھی مستقل ایک موضوع ہے، دور خلافت اور آپ کے کارنامے اور آپ کے اولیات۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر مجوسی نے حملہ کیا، آپ شدید زخمی ہو گئے اور حیات کی امید نہ رہی، تو آپ نے 6 صحابہ کو منتخب فرمایا تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 صحابہ تھے جن کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منتخب فرمایا تھا کہ ان میں سے مسلمان جس کو چاہیں اپنا خلیفہ بنا لیں۔ تو پھر ان میں سے 5 حضرات کا اور دیگر مسلمانوں کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اتفاق ہو گیا، تو تیسرے خلیفہ کی حیثیت سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ منتخب ہو گئے۔ یوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین ہونے کا شرف بھی عطا ہوا، خلیفہ سوم بن گئے، اور خلفاء کا بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہاں سے ہم اپنے رخ کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل سے ہٹا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہر بات کی تفصیل تو بیان نہیں ہو سکتی، مگر کوشش کروں گا مختصراً آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کن وجوہات کی بنیاد پر اتنا عظیم حادثہ رونما ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کے گھر کو باضابطہ کم و بیش 1 مہینے تک گھیرا گیا، پھر اس کے بعد ظلماً انہیں قتل کیا گیا۔ یہ بہت عظیم حادثہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر دھوکے میں حملہ ہوا، مجوسی فجر کے وقت آیا، خنجر لے کر حملہ آور ہو گیا، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن باضابطہ مسلمانوں کی ایک جماعت آئے، باضابطہ اپنے مطالبے لے کر آئے، کم و بیش 1 مہینے تک گھر کو گھیرے، دانا پانی بند کر دے، اس کے بعد گھر میں گھس کر قتل کر دے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے۔ ایک عام قاری جو اسلام کی تاریخ پڑھتا ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی پوچھا، کتابوں کا مطالعہ رکھنے والوں نے، کہ کیا وجہ ہے کہ اتنا عظیم حادثہ ہوتا ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گھر گھیرا گیا، کوئی اچانک تو حملہ نہیں ہوا۔ وہ بلوائی جو مصر سے آئے تھے 600-700 کی تعداد میں، وہ تو مدینہ منورہ میں کم و بیش 40 روز تھے،
اور سب کو اندازہ بھی تھا کہ یہ کچھ کر گزریں گے. ان کی نیتوں سے بہت سارے واقف ہو گئے تھے، ان کی زبانوں پر بھی ان کی نیتیں آ گئی تھی، ان کے تیور بھی عجیب تھے، ہتھیار تھے ان کے ہاتھوں میں. صحابہ کی اتنی بڑی جماعت ہوتے ہوئے، مجاہدین کی اتنی بڑی جماعت ہوتے ہوئے اس طرح خلیفہ کا قتل، کیا صحابہ نے مدد نہیں کی؟ کیا مجاہدین اسلام نے کوئی دفاع نہیں کیا؟ بہت سارے سوالات ایک عام قاری کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، اور بہت سارے احباب ہم سے بھی پوچھتے رہتے ہیں جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا ہوا. تو اس لیے ایک مختصر انداز میں پیش کروں گا. واقعات تو بہت طویل ہیں، لیکن جو اصل باتیں ہیں، جو خلاصہ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. بہت ساری غیر معتبر تاریخی روایات بھی ہیں اس میں، اس کو مسترد کرتے ہوئے. سب سے پہلے آپ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو سمجھیں. تمہیدی گفتگو یہ ہے کہ دشمنان اسلام جو یہودیوں کی شکل میں ہیں، جو نصارہ کی شکل میں ہیں، جو مشرکین عرب کی شکل میں ہیں، یہ دشمنان اسلام وہ ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے خلاف بہت حسد تھا. کیوں حسد تھا؟ کیونکہ یہ سب ذلیل ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں. یہودی بھی ذلیل ہوئے تھے، مدینے سے نکالے گئے، مدینے میں ان کو مارا گیا. مشرکین بھی جنگوں میں کتنی بار ہار گئے، پسپا ہو گئے. تو ان کے دلوں میں بہت حسد تھا اسلام سے. اسلام کو پھلتا پھولتا ہوا یہ نہیں دیکھ سکتے تھے. مسلمانوں کی ترقی ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. پھر جب یہودیوں کے قلعے فتح ہوئے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، عیسائیوں کے علاقے فتح ہوئے، عیسائیوں کی کمر ٹوٹی، یہودی ذلیل ہو گئے. ان میں کتنے مارے گئے، جو زندہ گرفتار ہوئے غلام اور باندی بنا لیے گئے. تو ان کے دلوں میں اور مضبوط ہو گئی اسلام کی دشمنی. اس میں جو بچے کچے تھے انہوں نے سوچا کہ اب ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم مرنے سے پہلے اسلام کے خلاف کچھ نہ کریں. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہیے. اور بہت بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا، اور یہودی منصوبہ بنانے میں پہلے سے بہت تیز ہیں. آج بھی یہودیوں کے منصوبے سمجھتے سمجھتے بہت دیر ہو جاتی ہے مسلمانوں کو. جب نقصان ہو جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں کی ایک چال تھی. آج بھی یہودی بہت آگے ہیں منصوبہ سازی میں، اور اس کو عملی جامہ پہنانے میں، محنت کرنے میں، تخریب کاری میں بہت آگے ہیں آج بھی. اور قرآن نے بھی فرما دیا کہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں یہودی، اور قیامت تک رہیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے اللہ نے ذلت کو لکھ دیا ہے، وہ ذلیل ہی رہیں گے لیکن تخریب کاری کرتے رہیں گے. آج بھی دنیا میں یہودیوں کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے. یہودیوں کا نہ کوئی اپنا ملک ہے، نہ کوئی اپنی حکومت ہے، نہ اپنی کوئی تعداد ہے ان کی. ایک ملک انہوں نے غصب کر کے ایک نام دے کر رکھا ہے جو دنیا کے اصولوں کے مطابق ان کا ملک نہیں ہے. وہ ایک چھینا ہوا علاقہ ہے، وہ ایک غصب شدہ علاقہ ہے، اور بیجا بعض ملکوں کی حمایت پر وہ ٹکا ہوا ہے. آج بھی ان کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں ہے. آج بھی وہ ڈر اور خوف میں زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی دولت اور ان کی حکومت کہیں چھن نہ جائے. دوسروں پر منحصر ہیں اپنی دولت اور حکومت بچانے میں. بہرحال یہ یہودی ہیں جن سے مسلمانوں کو چوکنا ہونا چاہیے. تو اسلام کی دشمنی ان کے دلوں میں سخت ہو گئی، اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی منصوبے بنانے شروع کر دیے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرنا ہے. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا تو انہی لوگوں کی منصوبہ سازی پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. اس مجوسی کو انہوں نے ہی تیار کیا حملہ کرنے کے لیے، اور وہ مجوسی جو حملہ آور ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ معمولی نقصان نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، ایسا نقصان تھا جس کی تلافی نہیں ہو سکتی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے اسلامی حکومت کا پورا ڈھانچہ بنایا. اسلامی حکومت کیسی ہونی چاہیے،
کون سا شعبہ ہونا چاہیے اسلامی حکومت میں، انصاف لوگوں کو ملے، اس کے تقاضے کیا ہیں، مظلوم کو ظالم سے حق دلانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، رعایا میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہر ایک کے جسم پر کپڑا ہو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی خوراک ملے، پانی کا انتظام ہو، بہت کچھ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں۔ پورا اسلامی حکومت کا ڈھانچہ آپ کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اولیات عمر ایک مستقل موضوع ہے کہ کون کون سے کام عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کیے ہیں، پھر آپ کے دور خلافت میں اسلام کن کن ملکوں میں گیا، کون سا قلعہ فتح ہوا، اور بہت بڑے بڑے ایام ہیں آپ کے دور خلافت میں، ایسی بڑی بڑی جنگیں ہیں، یوم قادسیہ ہے، یوم جلولہ ہے، یہ سب ایسے مشہور جنگیں ہیں کہ ان میں شریک ہونے والے پوری زندگی فخر کرتے تھے، میں یوم قادسیہ میں تھا، میں یوم جلولہ میں تھا، میں فلاں قلعے کی فتح میں تھا، ایک فخر کا باعث تھا ان لوگوں کے لیے، مجاہدین کے لیے۔ ایسی عظیم جنگیں ہوئی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ دشمنان اسلام کا منصوبہ بن گیا کہ اگر مسلمانوں کی ترقی کو اگر روکنا ہے، اگر مسلمانوں کی کمر توڑنی ہے، وہ ایک عمر فاروق ہیں، اگر جن کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کی کمر توڑ جائے گی۔ ایک عمر سے یہ پورا چل رہا ہے، مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں اور شام کے عیسائی نام سن کر کانپتے ہیں، مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں، روم میں کوئی نام لیتا ہے کام جاتے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی کوئی ظلم کرتے وقت کام جاتا ہے کہ عمر کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے سوچ لیا کہ مسلمانوں کی کمر توڑنا ہو تو پھر عمر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ان کے منصوبے عملی جامہ پہن گئے، حملہ ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور مجھے وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ عمر فتنوں کے لیے رکاوٹ ہے، ایک دروازہ ہے جہاں آ کر فتنے کھڑے ہو گئے ہیں، اندر نہیں آ سکتے۔ پوچھا گیا یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو حضور نے فرمایا یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ توڑ دیا گیا وہ دروازہ اور فتنے داخل ہو گئے اسلام کے اندر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ تھے، آپ کے دبدبہ کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں منصوبے نہیں بنتے تھے، لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، ان کے دبدبے کی وجہ سے سوچ اور فکر پر زنگ لگ گئی تھی۔ کوئی خلیفۃ المسلمین کے خلاف، اسلام کے خلاف سوچتے ہوئے بھی ڈرتا تھا۔ وہ تدبر تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں، بہت سختی سے مواخذہ فرماتے تھے، معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے، بہت دور تک آپ دیکھتے تھے کہ یہاں نظر انداز کریں گے آگے یہ صورت پیدا ہوگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے مجاہد کو آپ نے معزول فرما دیا اور عام مسلمانوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا کہ کتنے بھی بڑے مجاہد ہوں مگر عمر کے مواخذے میں آئیں گے تو عمر کو جو انصاف لگے گا وہ عمر کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے تھے، عام مسلمانوں میں لا کر آپ نے کھڑا کیا۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سختی سے آپ نے محاسبہ کیا، اور عمرا کو آپ لکھتے تھے کہ چھنا ہوا آٹا مت کھاؤ، بغیر چھنا ہوا آٹا کھاؤ، موٹے کپڑے پہنو، آرام پسندی مت اختیار کرو۔ عام مسلمان بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتا ہے، تم اپنے آپ کو حاکم المسلمین اور عمرا کے طبقے میں سمجھ کر چھنا ہوا آٹا مت کھانا، بغیر چھنا ہوا آٹا کھاؤ، کیونکہ عام مسلمان بغیر چھنا ہوا آٹا کھاتا ہے۔ موٹے موٹے کپڑے پہنو، باریک اور نازک کپڑے مت پہنو، آرام پسندی مت اختیار کرو۔ یہ ہدایتیں تھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ کے بعد جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو اب یہاں سے آپ غور کیجئے کن کن چیزوں کی کمی ہوئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت رحم دل تھے، بہت معاف فرمانے والے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ محاسبہ بھی سخت فرماتے تھے، مواخذہ بھی سخت فرماتے تھے، اور اپنے گھر اور خاندان والوں کے لیے بھی بہت سخت تھے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے گھر اور خاندان والوں کے لیے پہلے سے ہی بہت نرم دل تھے،
پہلے سے ہی خلیفہ بننے سے پہلے سے ہی وہ اقربا پرور تھے، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی میں بہت مشہور تھے، بہت رحم دل، بہت معاف کرنے والے، بہت کم بولنے والے۔ ایک خلیفہ کے لیے جو صفات ہونے چاہیے وہ تمام خلفائے راشدین میں ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جس درجے کے صفات تھے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں اس اعتبار سے نہیں تھے کہ وہ سخت مزاج تھے، آپ نرم دل تھے، پھر آپ بہت معاف فرما دینے والے تھے، پھر آپ چونکہ پہلے سے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اسلام آنے کے بعد آپ کے اندر سادگی آ گئی، لیکن اپنے خاندان والوں کو بہت کچھ دیتے تھے اپنی دولت میں سے۔ بہرحال وہ بہت مشہور بات تھی کہ یہ اپنے خاندان والوں کو بہت کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اور جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو کم و بیش 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ شروع کے 6 سال مورخین لکھتے ہیں کہ اطمینان کے ماحول میں گزرے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جس طرح سازشوں کے تحت شہید کر دیا گیا، وہ ابتدا تھی دشمنان اسلام کی، انتہا نہیں تھی، وہاں سے تو شروع ہوا تھا کھیل۔ اب وہ یہودی اور زیادہ سرگرم ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اب جو اصل باتیں ہیں وہی بیان کروں گا، باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے سمجھ لیا کہ ہم یہودی رہ کر مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مسلمانوں کا اگر کچھ بگاڑنا ہے تو ان کی صفوں میں جانا ہوگا، کلمہ پڑھنا ہوگا، امامہ باندھنا ہوگا، مسجد میں جا کر جھکنا ہوگا، اپنے آپ کو مسلمان دکھانا ہوگا۔ اور مسلمانوں میں ایک روایت ہے کہ کوئی بھی آئے، اسلام میں ایک حکم ہے، کوئی بھی ہو، زندگی بھر کا کافر ہو، مگر وہ آئے، کلمہ پڑھے، اسلام قبول کرنے کی بات کرے، ہم اسے اسلام میں، مسلمانوں میں شامل کر لیں گے۔ اگر اس سے کوئی کفر کا اظہار نہ ہو ہمارے سامنے اس کا نہ کوئی قول کفریہ ہو نہ فعل کفریہ ہو، ہم تو اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ دل کے حالات اللہ کے حوالے کریں گے۔ تو معلوم تھا انہیں مسلمانوں میں یہ بات ہے، آئے سب کلمہ پڑھ کر آئے، مسلمان بن کر آئے، داخل ہو گئے مسلمانوں میں۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ مکہ مکرمہ میں علم عام تھا، مدینہ منورہ میں علم عام تھا، کوفہ میں علم عام تھا، بصرہ میں علم عام تھا، لیکن جو دور دراز کے علاقے تھے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہٹ کر جو علاقے تھے، کوفہ، بصرہ، مصر، شام وغیرہ، بہرحال ان علاقوں میں انہوں نے عام مسلمانوں کو جو اسلام کی پوری تاریخ سے واقف نہیں تھے اور اسلام کی تعلیمات ابھی راسخ نہیں ہوئی تھی ان کے اندر، ایسے نو مسلمین کو اور اس طریقے کے سادہ لوہ مسلمانوں کو انہوں نے ورغلانا شروع کیا۔ یہودیوں کی پوری ایک ٹیم تھی جن کا سرغنہ ابن سبا تھا۔ انہوں نے اسلامی تاریخ کو دیکھ کر کچھ شوشے نکال لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ سادہ لوگ اور ناواقف مسلمانوں کو بہکانے کے لیے کیا شوشے انہوں نے نکالے؟ انہوں نے آہستہ آہستہ یہ باتیں پھیلانی شروع کی کہ ابھی جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں عثمان غنی، ان سے بہتر لوگ موجود ہیں خلافت کے لیے، ان کے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پھر وہ خامیاں بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے کہ دیکھو کیوں ان سے بہتر لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ جو خلیفہ ہیں یہ جنگ بدر میں نہیں تھے، جبکہ جنگ بدر میں لڑنے والے صحابہ موجود ہیں، یہ جنگ احد میں بیچ سے واپس آ گئے تھے، یہ بیعت رضوان میں نہیں تھے، اور بہت سارے الزامات جو آگے میں بیان کروں گا۔ پہلے تو شروعات اس طرح ہوئی کہ انہوں نے شخصیت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی۔ اب جن لوگوں کو تاریخ معلوم نہیں تھی، جن لوگوں کو بہت اسلامی مراکز سے وہ دور تھے، تو ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ جاتی تھی کہ جنگ بدر میں نہیں تھے،
احد میں واپس چلے گئے تھے، بیعت رضوان میں نہیں، جبکہ صحابہ میں بہت بڑے بڑے مقام ہیں، بدری صحابی ہونا اور احد میں جو ثابت قدم تھے اور پھر جو بیعت رضوان میں تھے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ تو اس سے پہلے جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اکابر صحابہ سے عام مسلمان سوال کرنے لگے کہ بتائیے ہمارے خلیفہ یہ جنگ بدر میں کیوں نہیں تھے، جنگ احد میں بیچ سے واپس کیوں گئے تھے، بیعت رضوان میں کیوں نہیں تھے، ایسے سوالات اٹھنے لگے مختلف علاقوں میں۔ صحابہ نے اس کے جواب دیے کہ یہ بے جا اعتراضات ہیں، عثمان غنی اگر بدر میں نہیں تھے تو خود حضور نے اجازت دی تھی کہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، اللہ اس کے رسول اجازت دے دیں تو عام مسلمانوں کو کیا حق ہے اس پر اعتراض کرنا۔ احد میں عثمان غنی کوئی مشرکین سے ڈر کر نہیں بھاگے تھے، اور جو بھی صحابہ واپس پلٹے تھے مشرکین سے ڈر کر بزدلی میں نہیں پلٹے تھے۔ ایک افواہ اڑی تھی کہ نبی شہید ہو گئے، جب یہ افواہ اڑی تو صحابہ دو قسم کے ہو گئے۔ کچھ صحابہ نے سوچا کہ اب تک تو ہم نبی کے لیے لڑ رہے تھے، اب نبی ہی نہ رہے تو اب کیا کریں جان بچا کر، پہلے تدبیر سے حربوں سے لڑ رہے تھے، اب بے ترتیب گھس گئے، اب تو گھسنا ہے مرنا ہے، گھس گئے۔ کچھ صحابہ ان کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ اب کس کے لیے لڑیں، نبی کے لیے، نبی ہی نہیں رہے تو لڑ کر کیا کریں، تلوار چھوڑ گئی ان کے ہاتھ سے، اب میدان جنگ کس کام کا، نبی کے نام پر ہم جان قربان کر رہے تھے، اب کیا تلوار چلائیں، کس کے لیے تلوار چلائیں۔ بہرحال ایک کیفیت ان کی ایسی پیدا ہوئی، وہ واپس وہاں سے جانے لگے، کوئی بزدلی میں نہیں گئے، دشمنوں سے ڈر کر نہیں گئے، یہ کیفیت تھی محبت اور عشق میں ان کی، ان کے حواس ایسے ہو گئے تھے۔ تو یہ کوئی جرم نہیں ہے، میدان جنگ سے جان بچانے کے لیے بھاگنا، دشمن سے ڈر کے بھاگنا بری بات ہے، ایسا تو نہیں کیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پھر آپ تنہا نہیں ہیں، اور بھی ہیں ایسا کرنے والے۔ بہرحال بیعت رضوان کا بھی واقعہ صاف کیا گیا کہ بیعت رضوان کا واقعہ ہوا ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، وہ مکہ میں تھے تو وہ کیسے بیعت کرتے، پھر حضور نے ان کی جانب سے بیعت فرما لی۔ تو اکابر صحابہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ اعتراض مٹانے لگے، لیکن منافقین جو اصل میں یہودی تھے، مسلمان بن کر آئے تھے، انہوں نے اس طرح کچھ باتیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اولاً تو ان کے فضائل کے حوالے سے انہوں نے ڈال دیے، لوگوں کے ذہنوں میں مشکوک کر دیے ان کے فضائل۔ ایک طرف تو یہ باتیں ہوئی، دوسری طرف کچھ سیاسی حالات، حکومتی حالات، جس طرح سیرت نگار بیان فرماتے ہیں، جو معتبر سیرت نگار ہیں ان کے بیان کے مطابق، محتاط علماء کے بیان کے مطابق جو سیاسی حالات بگڑے، اس میں اس وقت جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنی امیہ کے جن نوجوانوں کو مختلف علاقوں میں حاکم بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں کی جو روش تھی، اس روش سے بھی عام مسلمان بیزار ہو گئے تھے۔ ان کی روش وہ نہیں تھی جو صحابہ کرام کی روش تھی، سادہ زندگی ان کی نہیں تھی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی بنتی جا رہی تھی، ان کے عالیشان بنگلے، اچھے اچھے لباس، اچھی اچھی سواریاں، دوسرے قبیلوں پر فخر کرنا، یہ جو ان کے اندر روش آ رہی تھی، جن کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے علاقوں میں حاکم بنا کر بھیجا تھا، جو بنی امیہ سے بھی تعلق رکھتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں پوری ہدایت دیتے تھے کہ تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کسی پر ظلم مت کرنا، جو اسلامی ہدایت تھی سب آپ فرماتے تھے، لیکن وہ جانے کے بعد ان کی روش ایسی تھی کہ مسلمان ان سے بیزار ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہودیوں کی یہ سازش چل ہی رہی تھی خلیفہ کے خلاف، پھر یہ بنی امیہ کے جو حاکم بنے ان لوگوں کی روش بھی کچھ ایسی ہو گئی، پھر کچھ مصلحتیں ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اچھا سمجھا مسلمانوں کے لیے، جو ان کی نظر میں حکمت اور مصلحت آئی، آپ نے بعض صحابہ کرام کو معزول فرمایا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو معزول فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معزول فرمایا، اور دیگر بعض صحابہ کو آپ نے معزول فرمایا۔ پھر اور بہت سارے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو بعد میں نامناسب شکل میں پیش کیے گئے الزام بنا کر۔ پھر جو قرآن مجید کئی زبانوں میں، یعنی جو لب و لہجے ہیں عربی زبان میں،
اور کئی لہجوں میں کئی زبانوں میں پڑھا جا رہا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مصحف پر سب کو جمع فرما دیا. وہ بھی ایک الزام بنایا گیا کہ یہ قرآن مجید کو گویا مٹاتے ہیں، یہ ایک مصحف پر جمع فرما رہے ہیں، دیگر مصاحف پر پابندی لگاتے ہیں. وہ بھی ایک علمی موضوع ہے، کبھی اس پر بیان کریں گے. موٹے انداز میں سمجھ لیں، وہ جو مصحف تمام مصاحف سے ایک مصحف پر جو آپ نے امت کو جمع فرمایا، بعد میں اس کو بھی ایک الزام بنایا گیا. اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک پہلے سے کرتے آ رہے تھے، خلیفہ بننے کے بعد بھی وہ سلوک جاری تھا. آپ بہت مال ان کو دیتے تھے، تو اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے خاندان والوں کو اس طرح نہیں دیتے تھے اور یہ اس طرح بانٹتے ہیں. اس کو بھی ایک الزام بنایا گیا. یہ سب بیجا الزام تھے. اکابر صحابہ کرام سب کی نفی فرماتے تھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے دفاع کرتے تھے کہ عثمان غنی حق پر ہیں، ان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ درست ہیں اور اسلام کے مطابق آپ کی خلافت ہے. مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے لوگوں کو، لیکن دشمنان اسلام کو سازش کرنا ہی تھا. مختصراً آخر میں جو چیز پیش آئی وہ مصر سے اٹھا فتنہ، کیونکہ مصر کے حالات بہت خراب تھے. وہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی کو حاکم بنا کر بھیجتے، مصر کے لوگ ان سے مطمئن نہیں ہوتے، ان کی شکایتیں لاتے کہ ان کو ہٹاؤ، فلاں کو بناؤ، پھر ان کو بنایا جاتا. اس طرح بار بار وہاں پر حاکم بدلنے لگے، اور جب بار بار حاکم بدلتے ہیں تو حالات خراب ہی ہوتے جاتے ہیں. بہرحال آخر میں جو بات پیش آئی، جس وقت عبداللہ ابن ابی سرح وہاں کے حاکم تھے، پھر وہاں کے مصر کے لوگوں کو ان سے شکایت ہوئی اور وہاں سے کم و بیش 700 لوگ ایک وفد کی شکل میں مدینہ منورہ کی طرف چلے. چونکہ مرکز تھا مدینہ منورہ. آج بھی ہم دیکھیں کوئی مطالبہ ہو حکومت سے، ہم مرکز کو جاتے ہیں، پورا وفد مل کر مرکز کو جاتا ہے. ہمارے سامنے بھی ایسے واقعات ہیں کہ وفد گیا، دلی گیا، اور اس نے وہاں جانے کے بعد جو ان کا مطالبہ تھا، میمورنڈم تھا، انہوں نے رکھا. تو اس وقت ایسا ہی ہوا. مصر سے 700 کم و بیش 700 افراد ایک منصوبہ لے کر آئے، ایک تجویز لے کر آئے کہ ابھی جو حاکم ہیں ان کو معزول کرو اور محمد بن ابوبکر کو وہاں کا حاکم بناؤ، اور ان کی شکایتیں وغیرہ بہرحال لے کر وہ آئے مدینہ منورہ مرکز. جب وہ آئے تو بہت ساری شکایتیں تھیں ان کی. اسی میں وہ منافقین بھی تھے جو دراصل ان شکایتوں کے پس پردہ ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتے تھے مسلمانوں میں. بہت سارے عام اور سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے شکار ہو گئے تھے، حقائق تک نہیں پہنچ سکے. جب یہ لوگ مدینہ منورہ آئے، اکابر صحابہ نے ان سے بات کی. مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بات کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما نے بات کی. یہ اکابر صحابہ نے ان سے بات کی کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، کیا مطالبے ہیں. انہوں نے بیان کر دیا کہ بہت سارے الزامات انہوں نے رکھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف. مختصراً ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمارے گورنر کو بدل دیا جائے، ابھی جو موجودہ ہیں عبداللہ ابن ابی سرح ان کو ہٹا دیا جائے اور محمد بن ابی بکر کو گورنر بنا دیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے. یہ آئے اکابر صحابہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس، مشورہ وغیرہ ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کی تجویز قبول کر لی. ٹھیک ہے، تمہاری مرضی کے مطابق عبداللہ ابن ابی سرح کو معزول کرتا ہوں، محمد بن ابی بکر کو میں مقرر کرتا ہوں. میرا یہ خط لے جاؤ، لے جا کر حاکم کو دے دینا. آپ نے خط وغیرہ لکھ کر دیا. مختصراً یہ کہ یہ جو وفد آیا تھا، یہ جو کم و بیش 700 افراد تھے، اب یہ کہ ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا. اب وہ مصر جانے کے لیے نکل گئے مدینہ منورہ سے. 3 منزل کا سفر طے ہو گیا تھا، اور چونکہ جو منافقین تھے، دشمنان اسلام تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسئلہ حل ہو جائے. وہ تو ہنگامہ چاہتے تھے، وہ تو فتنہ چاہتے تھے، وہ گڑبڑ چاہتے تھے. اب اتنی آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا تو ان کے منصوبوں پر تو پانی پھر رہا تھا. لہذا انہوں نے ایک جعلی خط بنایا. مورخین میں بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ جعلی خط جس کو بنیاد بنا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، وہ جعلی خط خود ان منافقین نے تیار کیا. اور اکثر مورخین جو فرماتے ہیں وہ مروان بن حکم نے وہ خط تیار کیا، جو میر منشی تھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جس کے پاس مہر رہتی تھی خلیفہ کی. وہ میر منشی تھا، خطوط وغیرہ لکھنا اس کا کام تھا.
اس کا لکھا ہوا یہ خط تھا. دونوں باتیں مورخین پیش کرتے ہیں. اکثریت یہی ہے کہ مروان کا ہی وہ لکھا ہوا تھا. بہرحال یہ 700 افراد جو مصر کے بلوائی مصر کی طرف 3 منزل سفر کر چکے تھے. پھر انہیں ایک حبشی شخص مصر کی طرف مشکوک حالت میں جاتا ہوا دکھائی دیا، جو قافلے کو چھوڑ کر اکیلا جا رہا تھا اور بہت عجیب حالت میں جا رہا تھا. شک ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ مصر کی طرف جا رہا ہے اور مدینے سے جا رہا ہے، اور ممکن ہے یہ ہمارے ہی تعلق سے اس کے پاس کوئی پیغام ہو. انہوں نے تاڑ لیا، پیچھا کیا گیا، پکڑ لیا گیا اس شخص کو. تلاشی لی گئی تو خط نکلا، اور وہ خط اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مہر تھی، یعنی مرکز سے وہ خط مصر کو لکھا گیا تھا. ایک خط تو وہ تھا جو ان کے پاس تھا، جس میں لکھا تھا کہ جو موجودہ حاکم و معزول تمہارے مرضی کے حاکم کو مقرر کر دیا گیا. اور ایک خط جو یہ لے جا رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا جو موجودہ حاکم تھے ان کو کہ تمہارے خلاف یہ لوگ آئے ہیں، فلاں فلاں اس میں سرگرم ہیں. جیسے ہی یہ پہنچے ان کے پاس ایک خط ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، فلاں فلاں کو گرفتار کر لیا جائے. اور یہ سب باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی. تو 2 متضاد خط تھے، ایک ان کو دیا گیا تھا، ایک وہ جا رہا تھا. ہنگامہ برپا ہو گیا کہ خلیفہ نے ایک خط ہم کو دیا، ہم خوشی خوشی جا رہے ہیں، اور ایک خط چپکے سے بھیجا جا رہا ہے، جاتے ہی ہم پکڑ لیے جائیں گے. یہ دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ. لہذا وہ پلٹے، وہاں سے واپس آئے پھر مدینہ منورہ، اور آوازیں بلند ہونے لگی. تشریف لے گئے پھر اکابر صحابہ کہ ابھی تو سمجھا بجھا کر سارے معاملات حل کیے تھے، پھر یہ شورش کیسی، پھر یہ گڑبڑ کیسی. انہوں نے وہ حبشی شخص کو پیش کر دیا. دیکھیے ہم لوگ تو جا رہے تھے اطمینان اور آرام کے ساتھ، مگر یہ کیا ہے؟ یہ حبشی شخص خلیفہ کی جانب سے خط لے کر جا رہا ہے، ہمارے خلاف اس میں باتیں لکھی ہوئی ہے. مولا کائنات نے اور اکابر صحابہ نے وہ حبشی غلام اور وہ سواری، وہ خط، سب کچھ اپنی تحویل میں لے لیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، اور مولا کائنات نے اور اکابر صحابہ نے پوچھا کہ اے عثمان، کیا یہ غلام تمہارا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا. کیا یہ سواری آپ کی ہے؟ ہاں میری ہے. کیا یہ مہر آپ کی ہے؟ ہاں میری ہے. کیا آپ نے خط لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے نہ یہ خط لکھا ہے، نہ میں نے لکھوایا ہے، نہ اس کے بارے میں مجھے کچھ علم ہے، میں کچھ نہیں جانتا. مان لیا صحابہ نے. یہ عثمان وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولے، یہ داماد رسول ہیں، یہ سابقین اولین میں سے ہیں جن کا تقوی مسلم ہے. کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عثمان غنی جھوٹ بولیں گے. مان لیا ان لوگوں نے. قسم نہ بھی کھاتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مان لیتے، بغیر قسم کے فرما دیتے، مان لیتے، پھر بھی آپ نے قسم کھا لی. اکابر صحابہ نے، مولا کائنات نے فرمایا عثمان نے سچ کہا، عثمان کو اس خط کا علم نہیں ہے. اب یہ بلوائیوں کا مطالبہ تھا کہ خلیفہ معزول ہو جائیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، یا مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کریں، اس کا جو کرنا ہوگا ہم کریں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ایک حدیث ہے جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ حضور نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، تم مت اتارنا. تو اس سے مراد یہی تھا کہ خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور لوگ اتارنا چاہیں گے، مت اتارنا. یہ ہوا، پیشن گوئی پوری ہوئی، اور مطالبہ کر دیا لوگوں نے خلافت سے معزول ہونے کا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا تھا کہ ان کو معزول ہونا پڑے. بہرحال اب یہ بلوائی جو کم و بیش 700 کی تعداد میں ہے، اب مدینہ منورہ میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی وہ صحابی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی وہ صحابی کے پاس جا رہے ہیں، خلیفہ کو معزول ہونے کے لیے کہیے، یا مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کیجیے، یا بہرحال بدعنوانی پھیل رہی ہے، اور دن بدن حالات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ شدت یہاں تک پہنچی کہ ان بلوائیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، اور اس کے بعد اندر دانہ پانی جانے نہیں دیتے تھے، ہتھیار تھے ہاتھ میں. اکابر صحابہ کو اندیشہ ہوا کہ کوئی
ناگہانی آفت نہ آ جائے، کوئی انہونی نہ ہو جائے، مولا کائنات نے اپنے دونوں فرزند امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ خلیفہ کے گھر کے دروازے پر پہرا دو، کوئی بدنیت اندر نہ جا سکے اور عثمان کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو، تم تلوار لے کر وہاں رہو، کسی کو اندر جانے مت دینا۔ اور بھی دیگر صحابہ کے فرزندان وہاں تھے، اور پانی بند کر دیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چھت پر چڑھ کر بیان فرمایا کہ لوگوں مجھ پر پانی بند کر رہے ہو، یاد کرو جب مدینے میں پانی نہیں تھا پینے کے لیے تو میں نے کنواں خرید کر دیا تھا، اسی کنویں کا پانی مجھ پر بند کرتے ہو، اور تم مجھے قتل کرنے کی بات کرتے ہو۔ اسلام میں 3 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے سزا کے طور پر، ایک جو کسی کو بغیر کسی قصور کے یعنی بغیر حق شرعی کے کسی کو قتل کر دیا ہو، ناحق قتل کر دیا ہو، اس کو قتل کیا جاتا۔ میں نے کسی کا ناحق قتل نہیں کیا۔ جو شادی شدہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں تو زمانے جاہلیت میں بھی زنا کے قریب نہیں گیا۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے، میں نے تو اسلام نہیں چھوڑا۔ پھر کس بنیاد پر مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میں نے درہم و دینار پیش کیے تھے، حضور نے فرمایا تھا عثمان کچھ بھی کریں ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ کیا میرے یہ فضائل نہیں ہے؟ لیکن وہ بلوائی کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عثمان غنی، عمر فاروق، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ پانی بھیجا، بہت مشکل سے پہنچنے نہیں دیا گیا، پانی پہنچا مگر بہت مشکل سے پہنچا۔ مولا کائنات کو اندیشہ ہو گیا کہ ان کی نیتیں خراب ہے، پھر پہرا لگا دیا گیا، لیکن بلوائیوں نے پیچھے کے مکان کی چھت پر چڑھ کر وہاں سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کود کر داخل ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، پھر آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ درمیان میں آئی، ان پر بھی حملہ کیا گیا، ان کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور باہر اتنی آوازیں تھیں کہ جو پہرے پر حسنین کریمین اور دیگر صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، وہ باہر کی آوازوں کی وجہ سے اندر کی آوازیں نہیں سن سکے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ نے بہت شور شرابہ کیا مگر باہر تک آواز نہیں جا سکی، بہت آوازیں تھیں باہر، لیکن جب بعد میں معلوم ہوا، جا کر دیکھا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے تھے، قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور معلوم بھی نہیں تھا کس نے قتل کیا۔ آپ کی زوجہ نے دیکھا تھا لیکن پہچانتی نہیں تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی تھے نہیں، لہذا پتہ بھی نہیں چل سکا ان بلوائیوں میں سے کس نے قتل کیا ہے، چونکہ سب نے مل کر نہیں قتل کیا تھا، وہ 2-3 گئے تھے انہوں نے قتل کیا تھا، اور معلوم نہیں تھا وہ کون تھے۔ بہرحال بعد میں اس کا موضوع بہت طویل ہے، کسی موقع پر عرض کروں گا۔ یوں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ناحق ظلماً شہادت ہو گئی۔ اکابر صحابہ روتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روتی تھیں، دوپٹہ بھیگ جاتا تھا کہ ہائے عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا، عثمان کو ظلماً مارا گیا۔ اکابر صحابہ یہ کہتے تھے کہ عثمان بری ہیں، انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہ مجاہدین اسلام کہاں گئے تھے، فوج کہاں گئی تھی، اور صحابہ کہاں تھے کہ ایک خلیفہ کو گھیر کر مار دیا گیا، کہاں تھی فوج؟ تو 2-4 منٹ میں ختم کروں گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ فوج خلیفہ کے حکم سے حرکت کرتی ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے منع فرما دیا تھا کہ میرے خاطر مسلمانوں میں تلوار نہیں چلے گی، میں اپنی جان کی خاطر مسلمانوں میں تلوار چلنے نہیں دوں گا، میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ان سے لڑنے کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، چلیے مکہ مکرمہ، وہاں آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں مکہ مکرمہ نہیں جاؤں گا، وہاں خانہ کعبہ کی بے حرمتی کریں گے لوگ، مجھ پر وعید آئے گی، اور میں میرے نبی کا مدینہ چھوڑ کر، میرے نبی کا پڑوس اور دیوار چھوڑ کر میں نہیں جاؤں گا۔ ملک شام جانے کے لیے کہا گیا، وہاں جاؤ، وہاں امیر معاویہ ہیں، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے فرمایا مدینہ چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے یہاں زندگی گزاری، یہیں مروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فوج کو بھی اجازت نہیں دی،
صحابہ کرام کو بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی کہ میری وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں وہ پہلا شخص بنوں جس کی وجہ سے مسلمان کی تلوار مسلمان سے ٹکرائے. میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا. میری جان جائے لیکن میری وجہ سے مسلمانوں کو میں نہیں لڑاؤں گا. آپ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. لیکن آپ نے آخر میں یہ فرمایا گھر کی چھت پر چڑھ کر کے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، ناحق مجھے قتل کر رہے ہو، یاد رکھو مجھے قتل کرو گے صبح قیامت تک تم مسلمان نہ ایک ساتھ نماز پڑھ سکو گے، نہ ایک ساتھ جہاد کر سکو گے. اور دنیا نے دیکھا وہی ہوا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کتنی پھوٹ پڑ گئی، مسلمانوں میں کتنی جنگیں ہوئی، ان جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہو گئے، کتنے فرقے پیدا ہوئے ان جنگوں کے پیٹ سے. یہ پوری ایک تاریخ ہے. بہت بڑا فتنہ تھا، دشمنان اسلام نے بہت بڑا رخنہ ڈالا. پھر بہت ہی عجیب حالات میں، گرتے ہوئے حالات میں ایک مولا کائنات کی ذات تھی. آپ نے لوگوں نے آپ کے حوالے کی خلافت، پھر آپ نے کچھ حالات کو سنبھالا. اس پر ہم کسی موقع پر کلام کریں گے. مولا کائنات کی جب فضائل آئیں گے، آپ کے دور خلافت پر بات ہوگی تو ہم تفصیلاً بیان کریں گے. وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبان کی لغزشوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد